آج سوار کے دن کی ایک ایسی میں آپ کو تسبیح بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کو اس تسبیح کے کمالات اور کرشمات دکھائے گا، اور اس عمل کے معجزات انشاءاللہ آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس چینل کو دبا کے سپورٹ کریں اور زندگی کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے بہترین اور مجرب وظائف حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ آج سوار کا دن ہے اور سوار کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، پیر کا دن اس دن کو کہا جاتا ہے، اور بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور اس دن میں آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کلمات پڑھیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو اس کے انعامات سے ضرور سرفراز کرے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کا، اس تسبیح کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، نمبر 1 پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 2 پہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نمبر 3 دل میں نور پیدا ہوگا، ایمان کی روشنی سے آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا دل نور محمد سے نور و نور ہوگا۔ نمبر 4 رزق میں بے بہا برکت اور اضافہ ہوگا، اور رزق ایسے آپ کے گھر میں آئے گا جیسے پہاڑی کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اتنی تیزی سے اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق بھیجے گا، اور رزق اور دولت میں برکت ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 5 بڑی بڑی ہستیوں کا آپ کو دیدار ہوگا، اللہ رب العزت کے جو بزرگ گزرے ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا آپ کو دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 6 پہ اللہ رب العزت اس تسبیح کے پڑھنے والے کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، اور رب کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا۔ جو میں آپ کو کلمات بتاؤں گی ان کلمات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے آج سوموار والے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد، یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد، یا نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس تسبیح کو ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، ایک مرتبہ نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو آپ نے بڑی دل لگی، پیار، محبت، خلوص، عقیدت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی طاقت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ دعا رد ہوتی ہے اور اس وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ درود ابراہیمی چاہے دعا مانگیں اس کے اول آخر بھی پڑھا کریں، چاہے وظائف کرنے بیٹھیں اس کے اول آخر بھی درود ابراہیمی چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ان کلمات کو، اس درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 7 انعامات سے نوازے گا، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شروع میں ذکر بھی کیے ہیں کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے آپ کو اللہ رب العزت بہت زیادہ انعامات عطا کرے گا، آپ کو بڑے کمالات دیکھنے کو ملیں گے، بڑے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا، مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے گا، اور آپ کے گھر میں بے بہا رزق اور دولت آئے گا۔
नंबर 2 पे आपने जो काम करना है वो आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इन कलिमात को आपने 33 मरतबा पढ़ना है और ये कलिमात पढ़ने से भी आपको बड़े फ़ायदे होंगे। इन कलिमात को जब भी आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर साथ पढ़नी है, और इन कलिमात को आप 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 33 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 41 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये ख़ास करके कुशादगी रिज़्क़ के लिए बड़ा मुजर्रब अमल है। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स को मंजूर हो, यानी उसका दिल चाहे कि उसका माल बढ़ जाए, उसकी दौलत बढ़ जाए, तो वो यूं कहा करे, यानी इन कलिमात को पढ़ा करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इन कलिमात को आपने ध्यान और तवज्जो से पढ़ना है। पहले आपने 100 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू इन कलिमात को पढ़ना है। फिर आपने 21 मरतबा, 33 मरतबा या 41 मरतबा, तादाद आपने खुद डिसाइड करनी है। इन कलिमात को आपने इन तादाद में से कोई एक डिसाइड कर लें और उतनी तादाद में आप ये छोटा सा दरूद पाक पढ़ी। जो मैंने आपको कलिमात बताए हैं निहायत मुजर्रब कलिमात हैं। वजीफा करने का तरीका ही आपने जब शुरू से करना है वही बड़ा मुजर्रब है। 3 या 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर 100 मरतबा जो मैंने दरूद पाक बताया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस दरूद पाक को पढ़ लें। फिर 21 मरतबा, 33 मरतबा या 41 मरतबा आपने ये वाले कलिमात पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फरमान मुस्तफ़ा है, इरशाद मुस्तफ़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स चाहे कि उसका रिज्क बढ़ जाए, उसकी दौलत बढ़ जाए, उसका दस्तरखान वसी व कुशादा हो, तो वो ये कलिमात रोजाना पढ़ा करे। आप चाहें सुबह शाम इन कलिमात को, इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। आप चाहें दिन में 1 मरतबा पढ़ लें, दिन में 2 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब भी आपने ये अमल करना है, अमल करने के बाद निहायत आजिज़ी के साथ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआएं करनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला देकर, आले मोहम्मद का वसीला देकर, अहले बैत का वसीला देकर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के सदके, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के सदके आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ, कामयाबियाँ और इनामात से सरफिराज करेगा और आप पर हर तरह के खजाने को खोल देगा। इस बाबरकत तस्बीह को आप आज सोमवार के दिन ज़रूर पढ़ें। रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें और अल्लाह से दुआएं करें। चंद ही दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपकी किस्मत और मुक़द्दर के सितारे चमक उठेंगे।